الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان مسلما حنيفا وما كان من المشركين. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا، زمین و آسمان میں ہمارے لیے مختلف قسم کی نعمتوں کو مہیا فرمایا، دنیا کے اندر بہت ساری ضروریات کو فراہم کیا اور ہمیں ایک بہترین ڈھانچے میں سنوار کر جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں کو رکھا۔ اللہ کی جن نعمتوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، ان نعمتوں کے بدلے ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے منتخب بندوں پر، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی عظیم الشان اور تاریخ ساز شخصیت اور زندگی ہے۔ ہر مسلمان کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور آج اس وقت ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ اسلام کی دو عظیم عبادتیں، حج بیت اللہ اور قربانی کی عبادت، یہ دونوں عبادتیں ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ، آپ کی یاد ان عبادتوں سے مربوط ہے، اور دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ دنیا کی ایک بڑی آبادی ابراہیم علیہ السلام کی قائل ہے۔ آج آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں، عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہودی لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی نسل، ان کی اولاد سے تسلیم کرتے ہیں، اور ہم مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہی ہیں۔ یہودی اور نصرانی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اپنے طور پہ مانتے ہیں۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں، اور نصرانی یعنی عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی تردید فرمائی قرآن میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین یہودیت والا دین نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین نصرانیت اور عیسائیت والا دین نہیں تھا، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام مخلص مسلمان تھے، سچے پیروکار، اسلام کے سچے پیروکار تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک مسلمان تھے
یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. بطور خاص مکہ کے مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم دین حنیف اور ملت ابراہیمی پر قائم ہیں. دیکھو ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے اور تمہاری طرح شرک کرنے والے نہیں تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ خالص یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے ہم مسلمانوں کا جو تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے. کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. اور جو یہودی اور نصرانی ابراہیم پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے ایمان لانے میں جھوٹے ہیں اور وہ اپنے دعوے میں کھوکھلے ہیں. ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اسلام مذہب کو، اسلام دین کو نازل کیا. اللہ نے اسی دین کو پسند کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پیارا اور پسندیدہ دین اسلام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اگر سچے پیروکار ہوتے تو شرک نہ کرتے اور اسلام کے پیروکار ہوتے، اسلام پر چلتے. اسلام کہتے ہیں تابعداری کرنے کو، مکمل تابعداری کرنا. اللہ نے جو دین اور جو تعلیمات ہمیں دی ہے اس دین کی مکمل تابعداری کرنا. کچھ چیز کو ماننا، کچھ چیز کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کی تابعداری نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں کہا جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک مسلمان کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. آپ کی زندگی ہی تاریخ ساز ہے. آپ کی زندگی کے اندر ہزاروں نصیحتیں ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا گہرائی سے مطالعہ کر لے تو پریشانی میں اس کا قدم نہیں ڈگمگائے گا، اس کا ایمان نہیں متزلزل ہوگا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار رکھے گا. ابراہیم علیہ السلام سے جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا گہرا ربط ہے، بڑا زبردست ہے اور قیامت تک یہ تعلق اور ربط باقی رہے گا. ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے اولو العزم پیغمبر کی طرح، باہمت حوصلہ مند پیغمبروں کی طرح. حوصلہ مند پیغمبر کون ہیں؟ نوح ہیں، ابراہیم ہیں، عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باہمت پیغمبر ہیں، اولو العزم، جن کا صبر، جن کا ثبات، اذیتوں پر ڈٹ جانا، مشکلات پر ڈٹ جانا اور قائم رہنا، یہ پیغمبر اولو العزم میں سے ہیں. اے نبی، جس طرح سے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، آپ بھی کفار اور مشرکین کی اذیتوں پر اسی طرح صبر کریں، اسی طرح ڈٹ جائیں اور کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں آپ جلد بازی نہ کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوتا ہے. آپ عراق میں پیدا ہوتے ہیں. عراق کی سرزمین فتنوں کی سرزمین ہے. کیا کچھ نہیں عراق میں ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عراق کی سرزمین فتنوں سے بھری پڑی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس فتنے والی جگہ میں چاہے تو عظیم الشان ہستی کو پیدا فرما دیتا ہے. اسی فتنے والی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر گزرے. تو جگہ سے کسی کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے. ایک فتنے کی سرزمین اور فتنے کی جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج سکتا ہے. کوئی محترم جگہ میں پیدا ہو جائے تو انسان محترم نہیں ہو جائے گا. محترم اپنے اعمال سے ہوتا ہے، اپنے کردار، اپنی سیرت سے ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو گزری ہے، آپ کی جو پیدائش ہوئی اور آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ بت پرستی کا ماحول تھا، آگ پرستی کا ماحول تھا. ستاروں کو لوگ مانتے تھے اور چاند
اور سورج سے اندازہ لگایا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے موقع اور ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے آج تک ہمارا تعلق کتنا زیادہ گہرا ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو پھر سے اٹھائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا ساتھ لے کر آپ نے خانہ کعبہ کی بنیاد کو اونچا اٹھایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ آپ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول فرما لے ہماری اس عبادت کو، اس محنت کو، اور اس عظیم کاریگری کو تو قبول فرما لے، تو سننے والا اور دیکھنے والا، جاننے والا۔ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھانا، کعبہ کی دیوار قائم کرنا اللہ کے حکم سے، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کو قبول فرما لے، ساتھ ساتھ یہ عمل کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ کہیں اس عمل میں ریاکاری نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے کہ ہم کعبہ کو بنا رہے ہیں، ہم کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی بنیاد کو استوار کر رہے ہیں، کہیں دل میں یہ کبر نہ پیدا ہو جائے، کہیں یہ ریا پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو حج جیسی عظیم عبادت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ جب آدمی طواف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا بھی کہ تم اس جگہ کو، اللہ کی اس جگہ کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ یہ حکم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اور آپ نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو پاک کیا حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ جب طواف کر لیا جاتا ہے، جس کی بنیاد کو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر قائم کرتے ہیں، پھر مقام ابراہیم کے پاس حجاج کرام اور معتمرین 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے حکم دیا کہ تم جب طواف کر لو تو مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابھی اس وقت شیشے کے فریم میں ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب ایک پتھر وہاں پر رکھا گیا ہے، جس پر آپ علیہ السلام کے پیر کے نشان پڑے ہوئے۔ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو یہ مقام ابراہیم بھی جو حاجیوں کی یاد ہے، جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ کر جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ بھی آپ اور آپ کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے منسوب۔ اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کو، جو ہم قربانی دیتے ہیں، حجاج کرام میدان منی میں قربانی پیش کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور پوری دنیا میں کروڑوں اور ملینوں کی تعداد میں جو قربانی اللہ کے نام سے پیش کی جاتی ہے، یہ قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ قیامت تک آپ کی یاد باقی رہے گی، اور ہم مسلمانوں کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہمیشہ استوار رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم اور آپ سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ سے ہمارا تعلق قیامت تک باقی رہے گا۔ ایسے ایسے آپ نے کارنامے انجام دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا کارنامہ آپ کے ذریعہ لیا کہ رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کی یاد، آپ کے اعمال اور آپ کی کارگزاری یاد کی جاتی رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے معاملات میں امتحان لیا، تو ابراہیم علیہ السلام سب معاملات میں کامیاب ہو گئے۔ قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، قدم قدم پر۔ ماحول بت پرستی کا،
باپ بت پرستی کا ٹھیکیدار اور آفیسر تھا، لکڑی اور مٹی کی مورتی بنا کر خود بھی فروخت کرتا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیتے، لے جاؤ بیٹا اس کو بیچ آؤ بازار سے، جاؤ اس کو بیچ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شرک کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو پیغمبر بناتا ہے اس کو بچپن سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بتایا وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اللہ نے بچپن سے حفاظت کی۔ باپ کا بت لے کر جب بازار بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے یہ بت مورتی خرید لو جو نہ بول سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا، یعنی خود مورتی کی برائی بیان کر کے مورتی بیچتے، کون خریدتا آپ سے؟ بچپن سے ہی مورتی سے ابراہیم علیہ السلام کو نفرت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا، اور سارے معاملات میں، ساری آزمائشوں میں، سارے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے چلے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، آپ پر، اللہ پر آپ کا ایمان کامل تھا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم کیا تجھے میرے اوپر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ آپ کے اوپر میرا ایمان ہے، اعتماد ہے، مگر اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ چند پرندوں کو اکٹھا کرو اور اس کی بوٹیاں کر لو، پھر پہاڑوں پر تقسیم کر لو، تھوڑا تھوڑا اس پہاڑ پہ، تھوڑا اس پہاڑ پہ، اور جس پرندوں کو تم نے ذبح کیا تھا اس کا نام لے کر بلاؤ، وہ سارا پرندہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ پر بڑا پختہ تھا، بچپن سے آپ کو شرک سے نفرت تھی، اور آپ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے ملت ابراہیم، دین حنیف یا ملت حنیف، یعنی یکسو ہو کر، خالص ہو کر ایک دین کی طرف آنے والا، ایک اللہ کی طرف آنے والا اور ایک اللہ کی بندگی کرنے والا، اسے حنیف کہتے ہیں، یکسو ہو جانا۔ یہ حنیف کا لفظ صرف ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور قرآن میں کئی جگہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام خالص یکسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، اللہ پر اعتماد تھا، اللہ پر یقین تھا۔ جس طرح یقین ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب پر تھا، وہی یقین ابراہیم کی بیوی کا اللہ پر تھا، وہی یقین ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا اس کے رب پر تھا۔ آپ زندگی پڑھیں، جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کے نکلنے لگتے ہیں، بیوی آواز دیتی ہے، ابراہیم پلٹ جاؤ، ابراہیم مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ وادی غیر ذی زرع، جس میں کوئی کھیتی نہیں، جس میں کوئی اناج نہیں اگ سکتا، جہاں پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جہاں پر پانی اور آب و دانہ نہیں ہے، ایسی بے آب و گیاہ وادی کے اندر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم چلے جا رہے تھے، مڑ کے نہیں دیکھا، بیوی آواز لگاتی رہی۔ آخر میں بیوی نے کہا، کیا ابراہیم کم سے کم اتنا بتا دو کہ کیا تیرے رب کا یہ حکم ہے؟ تم جو اپنی بیوی کو سنسان جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے رب کا فیصلہ ہے؟ کم سے کم اتنا بتا کے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مڑ کے دیکھتے ہیں اور بیوی سے گویا ہوتے ہیں کہ یہ تیرے رب کا، میرے رب کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو بے آب و گیا اس سنسان وادی میں چھوڑ کے جائیں۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے، تب میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے بیوی کا امتحان، یہ ہے بیوی کا اعتماد، یہ ہے بیوی کا ایمان۔ آج کل کی بیویاں اور عورتیں نعوذ باللہ، تھوڑا سا کھانا پینا کم ہو جائے، ناشتے کا انتظام نہ ہو سکے، اور اگر کھانے پینے میں کمی ہو جائے، لباس میں، پہناوے میں، ناز و نخرے میں اگر کمی ہو جائے،
پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے. بیوی اتنی بڑی پریشانی میں شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے اور ساتھ میں بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے, وہاں پر کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, لیکن رب پر اعتماد دیکھیں اور بیوی کا اعتماد دیکھیں, بیوی کا ایمان دیکھیں. وہ کہتی ہے اگر یہ ابراہیم کے رب کا تیرے اور میرے رب کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ پر اعتماد ہو اور اللہ پر ایمان توکل ایمان ہو, ایمان کامل ہو اور پختہ اللہ پر اعتماد ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا, کہیں نہیں ضائع کرتا, کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام سے جو ہمارا تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے. ہماری نماز بھی ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. نفل نماز ہو, سنن رواتب ہو, فرض نماز ہو, جنازے کی نماز ہو یا تہجد ہو, وتر ہو, کوئی بھی نماز ہو, ہماری نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم درود ابراہیمی نہ پڑھ لیں. ابراہیم علیہ السلام سے کتنا گہرا تعلق ہے, اور خاص طور سے دو عظیم عبادتیں جس کا یہ موسم چل رہا ہے. حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں, شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یہ 3 مہینے اشہر حرم کہا جاتا ہے, حج کے مہینے. اور یہ ذی قعدہ کی 29ویں تاریخ ہے. سعودی عرب میں چاند ہو چکا ہے, آج وہاں پہلی تاریخ ہے, اور انشاءاللہ ممکن ہے کل ہم لوگوں کے لیے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی. تو یہ اشہر حرم, حج کا مہینہ, فضیلت کا مہینہ. پھر جب ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا تو وہ بھی اپنی جگہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کے 10 دن جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں, اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی ذی الحجہ کے ان ایام میں 9 تاریخ کو عرفہ کا دن آتا ہے, جس دن پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, یوم عرفہ کے نام سے. عرفہ کا روزہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بڑا عظیم دن ہے عرفہ کے دن. اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو معاف کرتا ہے, بے شمار بندوں کو. اور حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن سب سے زیادہ اہم ترین ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحج عرفہ, حج عرفہ کا نام ہے. حج کس کا نام ہے؟ حج عرفہ کا نام ہے. عرفہ اگر نہیں گئے حاجی, حج نہیں ہوگا. عرفہ چلے گئے حاجی, سب سے بڑی کامیابی اور عظیم ترین دعا عرفہ کے دن پڑھی جاتی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ سارے پیغمبروں نے یہ دعا کی ہے. یہ عرفہ کی دعا ہے. حجاج کرام میدان عرفات میں یہ دعا کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے. نماز بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے, آپ کی جو زندگی ہے, ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے. جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا, اس کا دل مصائب و مشکلات پر بھی ڈٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, آمادہ ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بچپن میں شرک و بدعت کے ماحول میں پلتے ہیں, بڑھتے ہیں. باپ بتوں کی پرستش کرنے والا تھا. جب بیٹا باشعور ہوتا ہے, نبی بن جاتا ہے, اللہ کا پیغام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے, تو بیٹا باپ کو سمجھاتا ہے کہ یا ابتی لم تعبد الشیطان, اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش کیوں کرتے ہو. وہ بیٹا جو بچپن سے باپ کو بت تراشتے دیکھتا ہے, بیچتے دیکھتا ہے, اور بیٹے نے مدد بھی کی تھی باپ کی, وہ بیٹا آج جب نبوت کا تاج پہنتا ہے, اللہ کا پیغام سناتا ہے, اے میرے باپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ مورتی کی عبادت کیوں کرتے ہیں, آپ نے کہا شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. دراصل اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ شیطان کی عبادت ہے. چاہے شجر حجر کی عبادت ہو, سورج اور چاند کی عبادت ہو, نباتات و جمادات کی عبادت ہو, قبروں کی عبادت ہو, مزار کی عبادت ہو, یا اولیاء کی عبادت ہو. اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بندگی کی جائے گی وہ شیطان کی عبادت. اور آج جو امت مسلمہ ناکام ہے اور اللہ کی سرزمین پر اللہ کا جو قانون نافذ نہیں ہو پا رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے معاملے میں کھوکھلے ہیں.
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی اللہ کی زمین پر غالب رہو گے جب تک ایمان والے رہو گے۔ آج ایمان کی دولت ہم سے لوٹ گئی، ایمان ہم سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اللہ کی زمین پر ہماری خلافت ختم ہو گئی، اللہ کی سرزمین پر ہم اللہ کا دین نافذ نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا۔ آج دیکھیں بل پاس، تیسری مرتبہ جو لوک سبھا میں بل پاس ہوا، مسلمان 3 طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارا مسلم پرسنل لا ہے، ہمارا آئلی قانون ہے، اسلامی قانون ہے، مگر ہندوستانی حکومت جو دراصل شیطانی حکومت ہے، وہ ہمارے دین کے معاملات میں بھی مداخلت کر رہی ہے۔ اور ابھی بیان آ رہا ہے کہ قرآن پر بھی پابندی عائد ہونی چاہیے، قرآن کو بھی بینڈ کر دیا جائے، اس کو پڑھنے سے روکا جائے، اس کو پڑھانے سے روکا جائے، اس پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ایمان سے دور ہو گئے، اور یقین جانے ایمان نام کس کا ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری خلافت چلی گئی، اس زمین کی سرداری ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ ایمان کیا ہے؟ آپ کو ایک لفظوں میں بتاؤں، پوری دنیا سے اگر مزارات ختم کر دیے جائے، مزار کو مسمار کر دیا جائے، یہ غریب نواز اور خواجہ نواز، یہ جتنے خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں، اس سب کا کاروبار بند کر دیا جائے، مزار کا دھندا، اگر صرف مزار کو ختم کر دیا جائے، پوری دنیا سے ہمارے خیال سے آدھے سے زیادہ لوگ ایمان کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس مزار نے انسان کا ایمان لوٹا، دین لوٹا، عمل لوٹا، اور پھر جتنے بھی خانقاہ چلتے ہیں جہاں صوفیت پھیلائی جاتی ہے، جہاں اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے قسم کے پیر خلیفہ بن کر لوگوں کے ہاتھ پر اپنی بیعت لیتے ہیں، یہ جھوٹے مکار ہیں، یہ خلیفہ کہاں سے بن گئے؟ کس نے ان کو خلیفہ اور پیر بنایا ہے؟ اپنے ہاتھوں پر بیعت لینے کے لیے۔ بیعت رسول اللہ کے نام پر ہوا کرتی تھی، اور بیعت آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی، مگر خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر، عام لوگوں پر نہیں کہ ایک آدمی بابا بن جائے اور اس کے نام پر بیعت کرے اور وہ آپ کو وظیفہ دے، رات بھر وظیفہ کرے، خانقاہیں اور درویش خانے اس طرح سے چلتے ہیں، اور رات بھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، رات بھر الا اللہ کا ضرب لگاتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ اب تو پہلے لوگ مسجدوں میں اندھیرے میں یہ ذکر کرتے تھے الا اللہ الا اللہ، اب تو اسٹیج پر آپ دیکھیں گے ناچ کرتے ہوئے الا اللہ الا اللہ، ایسے ناچ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے لگتا ہے ڈانس کر رہا۔ فیس بک پر آپ اور یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہوں گے، کیسے لوگ ہل کے جیسے لگتا ہے بدن میں کرنٹ لگا ہوا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر نہیں کیا ہے کہ بدن میں کرنٹ لگتا ہو، صحابہ نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا ہے کہ سر ایسے ہل رہا ہو، بدن ہل رہا ہو، پیر نچ رہا ہو۔ یہ تو گجیڑی ہے جو بھانگ پی کے، نشہ پی کے ناچتے ہیں، اگر اس کا نشہ بند کر دیا جائے 10 منٹ بھی یہ ہل نہیں سکتا۔ یہ کہاں سے ہل رہا ہے؟ یہ نشہ پی کے، گانجا پی کے یہ ہلتا ہے۔ جتنے بھی ناچ کرنے والے، بھنگڑے پینے والے ہوتے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اگر مزارات ختم کر دیے جائے، صوفیت کو اسلام سے اور دنیا سے مٹا دیا جائے، آدھی سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی اسلام کے اور ایمان کی طرف آ جائے گی۔ تو آج ہم مغلوب اس لیے ہیں کہ ایمان جو اصل دولت تھی ہماری، اس ایمان سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ آپ بچپن میں بتوں کے ماحول میں پیدا ہوئے، اور بیٹے نے باپ کو کہا کہ آپ شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ ایسی چیز کو کیوں بناتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ جب باپ نے بیٹے کی یہ بات سنی تو باپ آپے سے باہر ہو گیا کہ بیٹا میرا کیوں ایسی سی باتیں کرنے لگا، اور یہ میرے کاروبار میں نقصان پہنچا رہا ہے، میری عبادتوں میں روڑا بن رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تم اپنی اس دعوت سے، اس کام سے رک جاؤ، ورنہ تجھے گھر سے بے گھر کر دوں گا۔ بیٹا کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے گھر میں اپنے باپ آزر کو دعوت دی، اور پھر قوم کو دعوت دی۔ یہاں سے ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو باپ سے بھی لڑائی کر سکتے ہیں،
اگر آپ حق پر ہیں تو گھر والوں سے بھی لڑائی کر سکتے ہیں، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ گھر بھی چھوڑ سکتے ہیں، مگر مصالحت نہیں، شرک سے، برائی سے، ناحق سے مصالحت نہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ اگر اپنے گھر میں دین نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے دین نہیں چاہتے ہیں، آپ ایسے گھر کو چھوڑ دیں، ایسے گھر سے الگ ہو جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ گھر چھوڑ دیتے ہیں، قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور قوم کو بھی عجیب غریب فلسفہ سے دعوت دیتے ہیں۔ آپ قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو یہ ستارہ طلوع ہو رہا، اس کے اندر روشنی ہے، لگتا ہے یہ خدا ہے، لگتا ہے یہ رب ہے۔ جب ستارہ ڈوب جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا دیکھو یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب رہا ہے، جو ڈوب رہا ہے ضرور اس کو کوئی نکالنے والا ہے، تبھی تو ڈوب رہا، اس کے اندر ضرور کمی ہے، یہ ڈوبتا کیوں ہو؟ اگر خدا ہوتا تو چمک رہا ہوتا، ہمیشہ کے لیے چمکتا۔ ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھتے ہیں، سورج تو بہت بڑا اپنی ماہیت میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب لگتا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو عقل سے بھی سمجھایا۔ ایک مرتبہ جب لوگ میلے پہ جا رہے تھے، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا چلو میلے پہ چلتے ہیں، آج میلہ ہے، بڑا اہم دن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، دیکھا سامنے کھانا پڑا ہوا، مورتیوں کے سامنے لڈو، قسم قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، ان مورتیوں سے کہتا ہے تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تیرے سامنے اتنا اچھا پکوان رکھا ہوا ہے، تجھے ہو کیا گیا، کھاتا کیوں نہیں؟ اگر ہمیں نصیب ہو تو کیا قسمت بنے گی، تمہارے سامنے اتنا اچھا کھانا، کھاتا کیوں نہیں؟ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر کھاتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چلو آج تمہیں ٹھکانہ لگاتے ہیں، تجھے سبق دیتے ہیں۔ بڑی کلہاڑی لے کر ساری مورتیوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ توڑتے، کسی کا پیر توڑتے ہیں، اور جو گرو گھنٹال بہت بڑا مورتی تھا اس کے کاندھے پہ کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں۔ جب قوم دیکھتی ہے کہ ہمارے بت خانے میں ہمارے خداؤں کا یہ حال بنا پڑا ہے، ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے کہ دیکھو ایک نوجوان ہے، وہ اس قسم کی بہکی باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں اسی نے ایسا کیا ہو۔ ابراہیم کو بلایا جاتا ہے کہ ابراہیم کیا تم نے ایسا کیا؟ ابراہیم نے کہا کہ اپنے اس مورتی سے پوچھ لو جس کے ہاتھ میں کلہاڑی، صاف نظر آتا ہے کہ اسی نے کیا ہوگا، یہی مین رول ادا کیا، اسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اور یہی توڑا پھوڑا ہوگا۔ تو قوم نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ نہ بولتا ہے، نہ یہ کھاتا ہے، نہ یہ پیتا ہے، نہ نفع پہنچاتا ہے، نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا قوم کو سمجھانے کا، کہا ایسی چیز کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور نہ اس کی کوئی ٹانگ توڑے، نہ اس کا، اور اگر کوئی اس کو برباد کرے، اس کو مارے پیٹے، وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ کس کام کا خدا ہے؟ قوم کو سمجھ آ گئی۔ عراق میں اس وقت نمرود کی بادشاہت تھی اور لوگوں نے نمرود کے سامنے اس کو پیش کیا۔ نمرود سے بھی ایک مباحثہ ہوا تھا، ایک مکالمہ ہوا تھا۔ نمرود نے پوچھا تھا کہ ابراہیم تم اپنے خدا کا ذکر کرتے ہو، تم اللہ کا پیغام پہنچاتے ہو، رب کا ذکر کرتے ہو، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ غیر مسلم سے بات کریں تو عقلی بات کریں، قرآن سے بات کریں گے، حدیث سے بات کریں گے، وہ نہیں سمجھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لاجک سے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تب تو میں بھی خدا بن گیا۔ دو آدمی کو بلاتا ہے، ایک کو قتل کر دیتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے، کہا دیکھو اگر تمہارا خدا ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو تب تو میں بھی خدا، میں نے بھی ایک کی زندگی بخش دی اور ایک کو میں نے قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اب اس سوال سے بڑھ کر دوسرا سوال پیش کرتے، میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تم کچھ کر سکتے ہو، تو تم پچھم سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ قرآن میں ذکر ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ،
نمرود ہکا بکا رہ گیا. اتنا عجیب و غریب سوال پیش کیا کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا. اس کے بعد کوئی جواب نہیں بن سکا. ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے دھتکارا, قوم نے دھتکارا, اتنا لاجک سے جواب دیتے رہے, مگر قوم نے کیوں دھتکارا, ابراہیم علیہ السلام کی کیوں بات نہیں مانی؟ بات یہی اٹک جاتی تھی, میرے باپ دادا ایسے کرتے, میرے پورکھا ایسے کرتے تھے, میرے خاندان والے ایسے کرتے تھے. یہ دین میں دلیل نہیں ہے. اگر آپ کے خاندان میں کچھ ہو رہا ہے اور وہ غلط ہے اسلامی ناحیے سے, تو آپ اس کے خلاف جائیں. چاہے آپ کا باپ کچھ کرتا ہو, خاندان والے کچھ کرتے ہو, قوم والے کچھ کرتے ہوں, اگر آپ اسلام دیکھ رہے ہیں, اسلام کے حساب سے آپ کے گھر میں غلط ہو رہا ہے, آپ کی بستی اور قوم میں, سوسائٹی میں غلط ہو رہا ہے, آپ سوسائٹی کے خلاف جائیں, آپ قوم کے خلاف جائیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام گئے. اسلام میں آبا پرستی نہیں ہے, اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے, اسلام میں قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ نے دین اسلام تابعداری کے لیے بھیجا. تو نمرود لاجواب ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی پلاننگ بنائی گئی. لکڑیوں کا بہت بڑا الاؤ تیز کیا گیا. اب اس آگ میں ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات تھی. اس زمانے میں پہلی مرتبہ منجنیق کا استعمال کیا گیا. منجنیق جس میں کوئی سامان رکھ کر پھینکا جاتا ہے, پہلی بار نمرود کے زمانے میں اس کا ایجاد ہوا. اس میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی دی اور آگ سے آپ بحفاظت واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلتے. اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں جو اولاد ہوتی ہے اس کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. ابراہیم اپنے اس اولاد کو قربانی دو, میرے راہ میں ذبح کرو, قربان کر دو. خواب میں دیکھتے ہیں 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ. پھر پتا چلا کہ واقعی اللہ کا حکم ہے. انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب بھی نبوت کا حصہ ہے, اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ خواب میں بھی حکم دیتا ہے. ہم کو تو اللہ نے جاگتے حکم دیا مگر عمل نہیں کرتے ہیں. انبیاء کو خواب میں بھی حکم آ جائے اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے. باپ نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں, اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. بیٹا فرما بردار, باپ فرما بردار, بیوی فرما بردار. بیٹے نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہترین باپ کی نصیحت ملتی ہے, ایک بہترین بیٹے کی نصیحت ملتی ہے, ایک بہترین بیوی کی نصیحت ملتی ہے. بیٹا کہتا ہے قربان کر دو. اور اللہ کے حکم پر اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا ابراہیم اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اللہ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا. ابراہیم میں نے تجھ سے امتحان لینا مقصود تھا, بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا. تمہارا امتحان لیا جا رہا تھا کہ تجھے جو اللہ کا حکم دیا گیا ہے تم اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے, اب بیٹے کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں. آج جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع سے, یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کی یاد. تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا گہرا تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ مشکلات میں بھی ہم اللہ پر اپنے اعتماد کو بحال رکھیں, اور اکیلے پن میں بھی, غریبی میں بھی, تنہائی میں بھی, سفر کا اکیلا ہو یا سنسان وادی ہو, وہاں بھی اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے یقین بنائیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سچا پکا موحد بنایا تھا. آپ ابراہیم علیہ السلام شرک سے اور قوم کے اندر ہونے والے ماحول سے ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا. شرک سے بیزاری کی, باپ سے بیزاری اختیار کی, قوم سے بیزاری اختیار کی, اور اللہ سے دعا بھی کی, یا اے میرے رب میری اولاد کو اور مجھے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی اور جو ہے اصنام کی بندگی سے بچا. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بچایا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں نصیحت ملتا ہے کہ آپ امن پسند تھے,
جب مکہ کی سرزمین میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بار لہا اس سرزمین کو تو بہترین بنا دے، امن والا بنا دے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس ملک کو، اس شہر کو، مکہ کے اس وادی کو امن والا بنا دے اور اس کے اہل کو پھلوں کی روزی عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام امن پسند تھے. ہمیں بھی امن پسند ہونا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے. بیٹے کے لیے دعا کیا اور خانہ کعبہ کی بنیاد تعمیر کر رہے تھے، اس وقت آپ نے دعا کی. پوری زندگی آپ اللہ سے دعا کرتے رہے. پریشانیاں آتی رہیں، ایک پر ایک پریشانی آتی رہی، مگر کبھی بھی گھبرائے نہیں، کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ماحول سے ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے حنیف تھے. حنیف کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی کرنے والا. تو ہم نے شروع میں قرآن کی ایک آیت پیش کی تھی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن سچے پکے مسلمان تھے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ملت کی طرف آنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی سچی سیدھی ملت کی اتباع کرو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے پیروکار تھے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف آنا چاہتے ہیں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیش کی ہے، چاہے جانور کی قربانی ہو، اپنے بال بچے کی قربانی ہو، گھر کی قربانی ہو، بیوی کی قربانی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہزاروں قسم کے مصائب و مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہوئے اس میں کامیابی حاصل کرنے کی بات ہو، ان تمام مراحل میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور اس کے کردار کو یاد کرنا چاہیے اور آپ کی زندگی سے ہمیں نصیحت لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی مشکلات پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.